الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه وذوي الإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مورق وزيد ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجور الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام حمد و ثنا و ثناء کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. وہ خالق، مالک اور رازق ہے. اس نے زندگی میں ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اس کی ادا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ان پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. قرآن کریم برہان رشید کی سورہ لہب، قرآن کریم کے 30ویں پارے کی آخری 10 صورتوں میں ایک صورت ہے جو سورہ اخلاص سے پہلے آتی ہے، تلاوت کی گئی ہے. اسی کی روشنی میں صرف اس صورت کا شان نزول عرض کرنے کا عنوان ہے. میں کوشش کروں گا چند منٹ تفصیلاً بات اس پہ نہیں ہوگی، صرف اس کا شان نزول عرض کریں گے. قرآن کریم برہان رشید کے اندر متعدد آیات ایسی ہیں کہ جو اللہ کریم نے نازل فرمائی ہیں، تو ان کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوتا ہے کہ آیت یا یہ صورت کس موقع پہ نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، مکے کے دور میں نازل ہوئی ہے یا مدینے کے دور میں نازل ہوئی. اگر مکے کے دور میں نازل ہوئی ہے تو پھر صورت کا نام مکی صورت کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے تو پھر یہ مدنی صورت ہوتی ہے. یہی لحاظ ہے قرآن کریم برہان رشید کا. یہ طریقہ ہے کہ یا تو جو آیت ہے اس کے پیچھے کوئی پس منظر ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، یا پھر اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کریم جل جلالہ کی طرف سے کوئی حکم ہوتا ہے. یا تو وہ احکامات کے اوپر ہوتی ہے یا واقعات کے اوپر ہوتی ہے. یہ جو سورہ لہب ہے اس کے اندر احکامات بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں. واقعات بھی اس کے اندر ہیں، اور ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کی بنا پہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس سورہ لہب کا نزول فرمایا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم برہان رشید نے
محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے وہ عزت، وہ عظمت، وہ شان، وہ شوکت، وہ رفعت، وہ مقامات عطا کیے ہیں کہ اگر کوئی ادنا سی بے ادبی کرنے کی کوشش کرے تو میرا مالک نہ صرف اس کے لیے عذاب کا اعلان فرماتا ہے بلکہ اللہ کریم جل جلالہ اس کے لیے اس کا نام لے کے انتخاب کر کے منتخب کر کے اللہ کریم جل جلالہ اس کے لیے آسمان سے وعید نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ کریم کی اپنے محبوب سے محبت کی واضح دلیل ہے۔ یہ جو سورہ لہب ہے یہ ابو لہب کے گستاخانہ لہجے کے اوپر اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے، اور اس کے اندر دو لوگوں کا ذکر واضح ہے، ایک ابو لہب کا اور اس کی بیوی کا۔ معاملات یہ تھے، آپ جانتے ہیں کہ شہر مکہ میں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 برس کی طویل عمر گزاری ہے۔ یہ بات بھی در حقیقت ہے کہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو اس وقت کے ہیں جب وقت بھی نہیں تھا، من کان نبی و آدم بین الماء والطین، لیکن اعلان نبوت کا جو حکم ہے وہ اللہ کریم نے ایک خاص وقت میں جا کے اس کا حکم فرمایا ہے، اور وہ خاص وقت کب ہوا؟ جب 40 برس کی عمر مبارک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر مکہ میں گزاری ہے، اور مکے والوں نے شب و روز محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھ رکھے ہیں۔ پھر اللہ کریم جل جلالہ نے حضور کو یہ حکم عطا فرمایا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جس وقت کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، جس کام کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے، محبوب اب اس کام کا آغاز کیجیے۔ اب اللہ کا حکم یہ تھا کہ جس کام کے لیے ہم نے مبعوث فرمایا ہے اس کام کا آغاز کریں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، حکم یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے اپنے جو قریبی ہیں انہیں دعوت دیں اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ یہاں سے اعلان نبوت کا حکم ہوا کہ سب سے پہلے جب تبلیغ کرنی ہے تو اپنے قریبیوں کو اکٹھا کریں اور انہیں اللہ کا حکم سنا دیں۔ اب اس وقت مکے کا دستور یہ تھا، قانون یہ تھا کہ جس نے بھی کوئی اعلان کرنا ہوتا، کوئی پیغام دینا ہوتا، اگر آپ میری گفتگو توجہ سے سن رہے ہیں تو تقریر شروع ہو چکی ہے۔ شان نزول عرض کرنے لگا ہوں سورہ لہب کا، اللہ کریم نے یہ سورہ مبارکہ کس وقت اور کیوں نازل فرمائی ہے۔ حکم یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو جمع کریں اور انہیں اللہ کا حکم سنائیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے قریبیوں کو ایک خاص مقام پہ بلانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دستور یہ تھا کہ جس نے بھی کوئی اعلان کرنا ہوتا، کوئی حکم دینا ہوتا، کوئی بات سنانی ہوتی، کوئی بات اہل مکہ تک پہنچانی ہوتی، وہ صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اونچی آواز میں 3-4 مرتبہ اعلان کرتا
اس کے اعلان پہ لوگ توجہ کر کے وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دستور اور قانون کے مطابق ایک واضح اعلان فرمایا۔ اب اہل مکہ جہاں جہاں پہ بھی مصروف تھے اپنے کام کاج چھوڑ کے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بیمار ہے، جس حالت میں بھی ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے وہ لاٹھی کا سہارا لیے، جس کے ہاتھ میں کوئی تلوار ہے اس نے تلوار پکڑی ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی تیر ہے اس نے تیر پکڑا ہے۔ 70-80 سال کے بابے بھی، 30-35 سال کے جوان بھی، اور 15-18 سال کے نوجوان بھی، اور کم عمر بچے بھی، جن میں مکے کے سردار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، اور متوسط طبقہ بھی ہے، اور تھوڑے تھوڑے معاملات پہ گزارا کرنے والے بھی ہیں۔ الغرض کے اس اجتماع میں ہر طبقہ فکر کا بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان سن کے کوئی صفا پہاڑی کے قریب جمع ہونے شروع ہو گئے۔ جب مجمع بہت بڑا ہو گیا، اہل مکہ نے کہا کہ آپ بتائیے آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ اب بات کرنے کا انداز، حکم یہ تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے قریبیوں کو بلائیں، پھر انہیں ڈرائیں، پھر انہیں اللہ کا یہ حکم سنائیں۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ جملہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی توحید کا تمہیں درس دیتا ہوں، بلکہ ایک بڑے احسن انداز میں پہلے ان کا دل دیکھا، دماغ دیکھا، یہ بولتے کہاں تک ہیں، یہ مجھ پہ یقین کتنا رکھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد یہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں، اس پہاڑ کی پچھلی جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے جن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں، اور وہ لشکر تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر میں یہ جملے بولوں اور تمہیں کہوں تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ اہل مکہ نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کی اس جانب کوئی نہ لشکر ہے، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی تیر ہے، کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی، حتیٰ کہ اس جانب کی چونٹی بھی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس جانب کوئی لشکر ہے جو حملہ کرنا چاہتا ہے، تو ہم آپ کی زبان پہ یقین کرتے ہوئے اس بات کو سچا مانیں گے۔ وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں، ہم سب سے پہلا یہ اعلان کرنے کا جواز رکھتے ہیں کہ 40 سالہ زندگی میں جناب عبداللہ کے چاند نے اور سیدہ آمنہ کے اس لال نے 40 سال کی زندگی مکے میں گزاری ہے، 40 سال تک زبان مصطفیٰ پہ کبھی جھوٹ نہیں سننے کو ملا۔ مصطفیٰ جب بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں۔ وہ لوگ جو جانوں کے دشمن بننے والے تھے، سب سے پہلے انہوں نے بھی حضور کی صداقت کا یہ نعرہ مکے کی گلیوں میں بلند کیا کہ ہم سب کچھ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کو زبان وہ عطا فرمائی ہے، اس زبان سے جب بھی کوئی جملہ نکلتا ہے وہ جملہ حق اور سچ کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ پہلا جملہ۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم مان لیتے ہیں کہ پہاڑ کی اس جانب کوئی لشکر تو ہوگا، دیکھ ہم رہے ہیں کہ نظر کوئی نہیں آ رہا۔ جب یہ جملے بولے تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری بات کے اوپر یقین رکھتے ہو کہ اس جانب کوئی لشکر بھی ہوگا، تم پہ حملہ بھی کرے گا، پھر تم میری اس بات پہ بھی یقین کر لو کہ اگر تم اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کرو گے اور اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرو گے، اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانو گے، تو پھر اللہ قیامت کے دن تمہیں بہت بڑا عذاب دینے والا ہے۔
اس عذاب سے تمہیں بچانے کے لیے یہ اجتماع اکٹھا کیا گیا تاکہ تمہیں اعلان کر کے ساری کہانی بتاؤں اور تمہیں یہ ساری بات سمجھاؤں، اور اس بات سے بچو کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا۔ بچے گا وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا ہوگا۔ تو تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی توحید کو مانو، میری نبوت اور رسالت کو مانو۔ اب جب یہ جملے بولے گئے، کریم مصطفیٰ نے اپنا اعلان اور اپنا جو مدعا تھا وہ بیان کر دیا۔ اب وہ لوگ جو چند لمحات پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی زبان پہ یقین رکھتے ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ نے جو بھی کہا سچ کہا۔ جب امام الانبیاء نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ کی توحید کو مانو، میری نبوت اور رسالت کو مانو، اب مکے کی گلیاں گواہ ہیں، کوئی صفا کی پہاڑی گواہ ہے، جس کے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی اس نے تلوار اٹھائی، جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے وہ اٹھایا، جس کے ہاتھ میں کوئی پتھر تھا اس نے وہ اٹھایا، جس کے ہاتھ میں کوئی کنکر ہے اس نے وہ اٹھائی، اور امام الانبیاء پہ حملہ آور ہونے لگے، اور سب کا ایک ہی جملہ تھا کہ ہم نہیں مانیں گے اللہ کی توحید کو، ہم نہیں مانیں گے آپ کی نبوت اور رسالت کو۔ جب یہ سارے گستاخ بن کے شہر مکہ سے نکلنے لگے، اس وادی کو چھوڑنے لگے، اسی اجتماع میں یہ ابو لہب بھی کھڑا تھا۔ اس نے گستاخانہ لہجے میں اور بڑے متکبرانہ انداز میں نہ صرف محبوب کائنات کی گستاخی کی، بلکہ اس نے کہا کہ مر تو سکتا ہوں، تیرا دین قبول نہیں کروں گا، مر تو سکتا ہوں، تیری بات کو نہیں مانوں گا، مر تو سکتا ہوں، اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، مر تو سکتا ہوں، کلمہ حق نہیں پڑھوں گا، میں مکے کا سردار ہوں، اتنی بڑی دولت کا مالک ہوں، مجھے کون سا عذاب پکڑ سکتا ہے، میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، میں اپنی دولت کے ذریعے اپنی جان بھی بچاؤں گا، اپنا مال بھی بچاؤں گا۔ اور حضور کا نام نامی اس میں گرامی، اس نے بگاڑ کے زبان کے ساتھ جب پکارنے لگا، اب حریم کبریا سے صدا آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل جی مالک حکم ہو، فرمایا یہ وقت سدرۃ المنتہا پہ رہ کے عبادت کرنے کا نہیں۔ اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے، اس وقت مکے کی گلیوں میں محبوب کائنات نے میری توحید کا اعلان کیا، اپنی رسالت کا اعلان کیا، مکے کے لوگ دشمن بنے، ان میں ایک لعنتی نے محبوب کا نام بگاڑ کے لیا۔ اب جبریل محبوب کی عزت اور عظمت کا سوال ہے، مالک حکم کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ فرمایا جبریل جلدی جا زمین کے اوپر، میرے محبوب کا قلب منور بڑا پریشان ہے، محبوب یہ بات سوچ رہے ہیں کہ میں ان لوگوں کو جہنم سے آزادی دلوا کے جنت کا راہی بنانا چاہتا ہوں، اور یہ لوگ میری جان کے اور میرے نام کے دشمن بنے۔ اللہ نے فرمایا ہے جبریل محبوب کے قلب انور کے اوپر یہ آیا، یہ سورہ مبارکہ نازل کر کے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جبریل مکے کی گلیوں میں یہ نعرہ لگا گیا، ابو لہب نے آج مصطفیٰ کی گستاخی کی ہے، ابو لہب یہ ہلاک بھی ہوگا، اس کے ہاتھ بھی ٹوٹیں گے اور اس کا مال اسے بچا نہیں سکے گا۔ قیامت تک کوئی بندہ ابو لہب کے نام کے اوپر اپنے بیٹے کا نام رکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ ابو لہب کو ہلاک کرے گا، ایسا ہلاک کرے گا، ابو لہب کا نام بھی باقی نہیں بچے گا، نشان بھی باقی نہیں بچے گا، اور رہا میرے محبوب کی عظمت کا چرچا، رہا میرے محبوب کے نام کا تذکرہ، ابو لہب کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جبریل تو اس بات پہ گواہ رہنا، میرے محبوب کے نام کے اوپر بندے اپنے بچوں کا نام اس لیے رکھیں گے کہ اللہ نے نام محمد میں
یہ برکت رکھی ہے کہ محمد نام والے بندے کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا جائے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب نے یہ گستاخی کی، اس کی یہ جرت کہ اس نے محبوب کا نام بھی بگاڑ کے لیا۔ ابو لہب ہوتا کون ہے یہ کام کرنے والا؟ ہم ابو لہب کو جواب دیں گے۔ اب سب سے پہلا یہ نقطہ ذہن میں رکھیں، گستاخی ہوئی ہے مکے میں، نام بگاڑا ہے حضور کا ابو لہب نے، محبوب ہے رحمت للعالمین، حضور نے اپنی زبان اقدس سے ابو لہب کو کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ قرآن کا دستور یاد رکھیں، جب بھی کوئی بندہ محبوب کی گستاخی کرتا ہے، کرے گا، جس نے بھی کی ہے، محبوب نے جواب نہیں دیا، عرش کا رب اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ زمین بھی میری ہو، بندے بھی میرے ہوں، آسمان بھی میرا ہو، مخلوق بھی میری ہو، کھاتے بھی میرا رزق ہو، اور محبوب کا نام کوئی بگاڑ کے لے۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ بات صرف ایک دن کے لیے نہیں، قیامت تک یہ اصول ہے کہ جس نے بھی مصطفیٰ کے نام کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے ڈائریکٹ اسے جواب دیا ہے۔ محبوب نے زبان اقدس سے جملے نہیں بولے، اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور مصطفیٰ کے گستاخوں، اللہ کا اعلان بھی سنو، جب بھی تم شان رسالت میں زبان کھولو گے، کوئی اور تمہیں جواب دے یا نہ دے، العرش کا رب اپنے محبوب کی شانیں بھی بیان فرمائے گا، محبوب کے گستاخوں کو جواب بھی عطا فرماتا جائے گا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرا نقطہ سمجھیں، گستاخی ہوئی ہے مکے میں، کی ہے ابو لہب نے، اور گستاخی کیا کیا؟ حضور کا نام بگاڑ کے اس کام کی نے لیا ہے۔ یہ کرنے کے باوجود بھی حضور نے کوئی جملہ نہیں بولا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ وقت سدرۃ المنتہا پہ رہ کے عبادت کرنے کا نہیں۔ اب یہ بات ہے عزت مصطفیٰ کی، یہ بات ہے عظمت مصطفیٰ کی، یہ بات ہے توقیر مصطفیٰ کی۔ جب یہ جملے مکے کی گلیوں میں بولے گئے تو اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اور اللہ نے جملے صرف خود نہیں بولے، جبریل کو دے کے بھیجے، فرشتوں کی مجلس کے اندر گواہ بنایا فرشتوں کو، فرشتوں گواہ رہنا قیامت تک۔ جو بندہ بھی مصطفیٰ کے نام کی عزت نہیں کرے گا، عرش کا رب اس بندے کو جواب بھی دیتا رہے گا، اس بندے کو سزا بھی عطا فرماتا رہے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، حضور نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے پورے مجمع میں سنائی۔ جب یہ سورت سنائی گئی نا تو ابو لہب کو بہت غصہ آیا، کیونکہ نام بھی آ گیا تھا، اور سب نے سن لیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ ہوگا، برباد ہوگا، اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ اور یہ جواب کس بات کا تھا؟ اس نے حضور کو ایسے جملے بولے تھے۔ جب حضور کو یہ جملے بولے گے تو عرش کے رب نے اس بات کو گوارا ہی نہیں کیا کہ محبوب کی کوئی ایک شام کے اندر گستاخی کرے۔ اب یہ سورت نازل ہوئی، حضور نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے پورے مجمع میں سنائی ہے۔ پورے مجمع میں سنائی تو ابو لہب کو غصہ آیا، اور یہ جو اگلی آیات ہے نا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اور اس سے آگے وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ اس کی بیوی کے بارے میں، ابو لہب کی بیوی، اس نے بھی حضور کی شان میں گستاخی کی۔ کیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں موجود ہیں، تاجدار صداقت حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، سورہ لہب کا نزول ہو چکا ہے، اور مکے کے اندر بچہ اس کی زبان میں یہ لفظ ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو
ابو لہب ہلاک ہو جائے گا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے۔ اب جب بچہ 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 بات کرنے لگا، غصہ تو آنا تھا۔ ابو لہب کی بیوی نے بہت وزنی پتھر اٹھایا، حضور حرم مکہ میں تشریف فرما ہے، تاجدار صداقت حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اب ابو لہب کی بیوی جب حرم مکہ میں داخل ہوئی، جناب صدیق اکبر کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ابو بکر کدھر ہے تمہارے ساتھی، کدھر ہے محمد بن عبداللہ؟ معاذ اللہ آج یہ پتھر ماروں گی ان کے سر کے اوپر۔ حضرت صدیق اکبر کہتے میں بڑا حیران ہوا، حضور میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں حضور کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ مجھے تو دیکھ رہی ہے، حضور اسے نظر نہیں آ رہے۔ اب اللہ نے آنکھوں پہ پردہ ایسا ڈالا ہے کہ جو جان کے دشمن بن کے آئے تھے آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، محبوب نظر نہیں آ رہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں حیران ہوا، حضور کے ساتھ میں بھی بیٹھا ہوں، میں اس کو دکھائی دے رہا ہوں لیکن حضور اس کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو لہب جیسوں کو مصطفیٰ دکھائے نہیں جاتے۔ اب اللہ فرماتا محبوب تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب نے ہلاک ہونا ہے، اس کی بیوی نے ہلاک ہونا ہے، مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہیں، ابو لہب کی بیوی کو نظر نہیں آ رہے۔ تاجدار صداقت کہتے ہیں میں حیران تھا، آنکھیں بھی کھلی ہیں، کھڑی ہے سامنے، آنکھیں کھول کے دیکھ بھی رہی ہے، میں نظر آ رہا ہوں، حضور نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اچانک صدیق اکبر کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال یہ آیا، قیامت تک لوگ یہ شور مچائیں گے، اگر اللہ کے محبوب حاضر و ناظر ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ تو جانے والی یہ جملہ یاد رکھنا تاجدار صداقت کا، مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے اس آنکھ کا ہونا ضروری نہیں، مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے دل کی اور محبت کی آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سامنے بھی بیٹھا ہو، دل کے اندر بغض مصطفیٰ ہو، مصطفیٰ نظر نہیں آتے۔ اگر دل کی دنیا آباد ہو، عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو، ویسے کرنی ہزاروں میل دور بھی بیٹھا ہو، اللہ محبوب کا دیدار بھی عطا کر دیتا ہے، محبوب کی محبت اور عشق بھی ویسے کرنے کو عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو یہ بات یاد رکھیں، مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کے لیے صرف ظاہری آنکھ کا ہونا ضروری نہیں، اندر کی آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جملہ بھی ذہن میں رکھیں، چونکہ درمیان میں نے 2-3 دفعہ یہ لفظ بولا ہے کہ ابو لہب نے حضور کے نام کی گستاخی کی ہے، اس کے اوپر یہ سورہ مبارکہ پوری نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اب میری بات کی آپ کو سمجھ نہ پائے گی جب آئندہ جمعہ المبارک پہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے نام کے فضائل بیان کریں گے انشاءاللہ، کہ حضور کے نام کے اندر کیا برکات ہے، فضائل اسم محمد یا برکات اسم محمد۔ ابو لہب حضور کا سگا چچا لگتا ہے، اس کے باوجود خون بھی ہے، خاندان بھی ہے، سب کچھ ہے، ان ساری باتوں کے باوجود کوئی بندہ آج اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ اس کا نام نہیں تھا ابو لہب، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، ابو لہب اس کا لقب تھا۔ کوئی بندہ بھی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلال حبشی بڑی دور سے نہیں آئے تھے، نہ کوئی خاندانی تعلق تھا، نہ کوئی وہ زبان عرب کی رکھتے تھے، نہ کوئی خاندان، نہ کوئی خون۔ یہ خون بھی ہے، خاندان بھی ہے، شجرہ بھی ملتا ہے، سگا چچا بھی لگتا ہے، دل میں بغض رسول ہے، اس کا نام لینے کو تیار کوئی نہیں۔ بلال حبشی اتنی دور سے آئے ہیں، قیامت تک بلال کے نام کو بھی ممبروں پہ بیٹھ کے سلام محبت پیش کیے جاتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ابو لہب کا جو سینہ ہے وہ بغض رسول کے اندر بھرا ہوا ہے، حسد ہے اس کے سینے میں، وہ کمینہ ہے بندہ۔ اور بلال حبشی کا جو کلیجہ ہے وہ مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ شریف نظر آتا ہے عاشقوں کو۔ وہ سگا چچا بھی لگے لیکن گستاخ ہو اور دل کے اندر بغض رکھتا ہو تو قرآن اس کی مذمت بیان کرتا ہے۔
اور اگر دور سے آیا ہو صرف اس نے آگے کلمہ پڑھا اور محبوب سے محبت کی ہو تو قرآن صبح و شام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے نعرے لگا کے ان عاشقوں کی عظمت بیان فرما رہا. وآخر دعوانا